ویلکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل محبت کے رنگ بائی ماہی میں آپ لوگوں کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم اپنے اردو ناول پیا بدردی کا ایپیسوڈ 14 اسٹارٹ کرنے والے ہیں۔ ایپیسوڈ 13 میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ آج وقاص کی بارات تھی اور مسکان بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ عائزہ مسکان کو برائڈل روم میں اسے مبارکباد دینے جاتی ہے کہ ماشاءاللہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو اور تمہاری زندگی اچھی گزرے۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ اور کھانے کے بعد مسکان کو وقاص کے سامنے اسٹیج پر لایا جاتا ہے۔ وقاص مسکان کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا کیونکہ اس نے گھونگھٹ ڈالا ہوتا ہے اور عائزہ جلال اس کے سامنے اسٹیج سے نیچے اتر کر سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب ہم اپنے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ سب باری باری آ کر سلامی دیتے ہیں اور کزن گفٹ دیتے ہیں۔ سب اپنی اپنی رسم پوری کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہارون اور نتاشا وقاص کو گھڑی اور کچھ پیسے دیتے ہیں اور شاہدہ کو سونے کے بوندے دیتے ہیں۔ فوٹوگرافر سب کی تصویریں لے رہا تھا ساتھ ساتھ، اور مسکان اتنی ہیوی ڈریس میں بیٹھے بیٹھے تھک جاتی ہے۔ عائزہ اٹھتی ہی ہے کہ اس کو چکر آتے ہیں جس کی وجہ سے پھر کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ عائزہ تم ٹھیک ہو؟ جلال عائزہ کو دوبارہ بیٹھتے دیکھ کر اس سے پوچھتا ہے۔ صبح سے چکر آ رہے ہیں، اب ٹھیک ہوں میں۔ عائزہ جلال کی طرف دیکھ کر کہتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہے۔ چلیں پھر عائزہ؟ ہاں چلیں۔ ٹھیک ہے، شادی کے بعد میں تمہیں ہاسپٹل لے جاؤں گا چیک اپ کے لیے، چلو؟ جلال فکر مندی سے کہتے ہوئے عائزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر جاتے ہیں۔ جلال اور عائزہ ان دونوں کو گفٹ دیتے ہیں اور پھر رخصتی کا شور اٹھ جاتا ہے۔ شاہدہ وقاص اور مسکان کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ عائزہ جلال کا ہاتھ تھامے چل رہی ہوتی ہے کہ چکر آنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے عائزہ نیچے گرتی جلال عائزہ کو بروقت تھام لیتا ہے۔ عائزہ کیا ہوا تمہیں؟ جلال عائزہ کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھاتا ہے اور پھر پانی کے چھٹکے چہرے پر مارتا ہے۔ عائزہ ہوش میں نہیں آتی۔ عائزہ ہم ابھی ہاسپٹل پہنچ جائیں گے، پلیز آنکھیں کھولو، کیوں ڈرا رہی ہو مجھے؟ جلال گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ عائزہ کا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے پریشانی سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ جلال ہاسپٹل لے آیا تھا اور باہر کھڑے انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر میری وائف کیسی ہے اور اب وہ بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ جلال ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر پوچھتا ہے۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کنڈیشن میں ایسا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر جلال کو پریشان دیکھ کر مسکرا کر کہتی ہے۔ کیسی کنڈیشن ڈاکٹر؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ جلال ڈاکٹر سے پوچھتا ہے۔ آپ کی وائف امید سے ہیں، اب آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہے اور میں کچھ میڈیسنز لکھ کر دے رہی ہوں، آپ باقاعدگی سے دینا۔ ڈاکٹر جلال کو کہہ کر چلی جاتی ہے۔ جلال ہوش ہوتے ہوئے جلدی سے میڈیسن لے کر عائزہ کے پاس آتا ہے جہاں وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ عائزہ میری جان، مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے شکریہ۔ جلال عائزہ کے پاس آ کر اس کا ہاتھ چومتے ہوئے خوشی سے کہتا ہے۔ عائزہ جلال کو خوش دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنی نظریں نیچے کر لیتی ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنا خوش ہوں، اب تمہیں اپنی ناٹ کا خیال رکھنا ہے، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، چلو گھر چلیں۔ یہ خبر سن کر سب خوش ہو جائیں گے، یہ خوشخبری سب کو دیتے ہیں۔ جلال عائزہ کو اٹھا کر اس کا ہاتھ پکڑے گاڑی میں بٹھاتا ہے اور گھر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ مسکان وقاص کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ کمرہ گلاب کی پتیوں سے سجایا ہوا تھا اور موم بتی سے کمرہ روشن کیا ہوا تھا۔ بھائی کمرے میں جانے سے پہلے اپنی جیب تو ہلکی کریں۔
مریم دروازے کے باہر کھڑی وقاص سے نیک مانگتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لو پرس اور جتنے چاہیے لے لو۔ وقاص مریم کو پرس دے کر جلدی سے اندر چلے جاتا ہے۔ مریم جب پرس کھولتی ہے تو اس میں 10 روپے نکلتے ہیں۔ کنجوس بھائی، چونے لگا گئے۔ مسکان صحیح کہتی ہے، آپ کو کھڑوس۔ مریم اپنا پیر پڑکتے ہوئے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے آواز سے مسکان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہاتھوں میں پسینہ آ جاتا ہے۔ وقاص چلتے ہوئے مسکان کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ دیکھتا ہے۔ وقاص مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور پھر اس کا گھونگھٹ اٹھاتا ہے اور مسکان کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر وہ دل کے بہت قریب لگتی ہے۔ مسکان وقاص کی اپنے اوپر نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ وقاص مسکان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بات کا آغاز کرتا ہے۔ مسکان، اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے سے پہلے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ مسکان، یہ سچ ہے کہ میں شروع سے عائزہ سے محبت کرتا تھا اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، پر وہ جلال کو چاہتی ہے اور اس سے شادی کر لی تھی۔ اس کی شادی کرنے کے بعد میں بہت ٹوٹ گیا تھا، پھر تم آئی، ہر وقت مجھے چڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تم نے میری آنکھوں میں اپنے لیے فیلنگز دیکھی تھی، پر میں اگنور کرتا رہا، لیکن تمہارے پیار کے آگے میں ہار گیا۔ مسکان وقاص کی بات سن رہی تھی۔ میرے دل میں اب بھی عائزہ ہے۔ انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھول سکتا، مگر رانی سب کچھ بدل سکتی ہے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ وقاص مسکان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اور مسکان ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ وقاص کو دیکھے بغیر، تم میری بیوی ہو اور میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، مگر تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ دوگی نا میرا ساتھ؟ وقاص مسکان کے جواب کا منتظر تھا۔ وقاص، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلے آپ کی زندگی میں کون تھا، میں آپ کا آج ہوں، اور مجھے میرے پیار پر پورا یقین ہے کہ آپ بھی میرے سے اتنی ہی محبت کرنے لگیں گے جتنی میں آپ سے کرتی ہوں۔ میں آپ کا آخری پیار بننا چاہتی ہوں اور اس میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گی۔ مسکان وقاص کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی ہے اور وقاص مسکرا کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر مسکان کو گفٹ نکال کر دیتا ہے اور یہ اپنے ہاتھوں سے اسے پہناتا ہے۔ مسکان وقاص کے اتنے نزدیک آنے سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور اس طرح ایک حسین شام آہستہ آہستہ گزرنے لگتی ہے۔ جلال گھر آ کر سب کو خوشخبری دیتا ہے اور سب بہت خوش ہوتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ جلال عائزہ کو لے کر کمرے میں آرام کی عرض سے لے آتا ہے۔ عائزہ، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں وقت آنے پر سب کچھ بتاؤں گا۔ جلال عائزہ کے ساتھ بیٹھ کر ہاتھ پکڑے ہوئے کہتا ہے، ہاں کہا تھا، کیا بات ہے؟ جلال عائزہ پریشانی سے جلال کی طرف دیکھ کر پوچھتی ہے۔ وہ عائزہ، تمہیں کڈنیپ وقاص نے نہیں، میں نے کروایا تھا۔ جلال عائزہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ عائزہ حیرانی سے جلال کی طرف دیکھتی ہے اور اپنا ہاتھ جلال کے ہاتھ سے پیچھے کر لیتی ہے۔ عائزہ، تمہیں کڈنیپ وقاص نے نہیں، میں نے کروایا تھا۔ جلال عائزہ کی طرف شرمندگی سے دیکھتا ہوا کہتا ہے۔ عائزہ جو جلال کے منہ سے یہ سب سن کر بے یقینی سے جلال کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہے۔ عائزہ، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، پر وقاص کی وجہ سے مجھے یہ سب کرنا پڑا، میں تمہیں اس کی نظر میں گرانا چاہتا تھا۔ جلال عائزہ کی طرف آنسو بہاتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے۔ بس جلال، بس، مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ عائزہ بیڈ سے کھڑے ہو کر روتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی ہے اور رکھتی ہوئی کہتی ہے، تم اتنا گر سکتے ہو جلال، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے تم پر اعتبار کیا اور تم نے میرے اعتبار کی کرچی کرچی کر دیا۔ جواب شاہد ساری زندگی میرے دل میں چبھتی رہے گی۔ عائزہ روتے ہوئے چلا کر جلال کو کہتی ہے اور زمین پر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے۔
آئزہ میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، اپنے لیے، ہمارے آنے والے بچے کے لیے، پلیز، اب میری وجہ سے تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے۔ آئزہ جلال آئزہ کے قریب بیٹھ کر کہتا ہے اور ہاتھ پکڑنے لگتا ہے کہ آئزہ اپنے آنسو صاف کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مجھے کچھ نہیں سننا، بہت رات ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ آئزہ جلال کی طرف دیکھے بغیر کہہ کر بیڈ پر لیٹ جاتی ہے اور جلال بے بسی سے آئزہ کی طرف دیکھتا ہے اور پھر لائٹ بند کر کے کمرے سے جڑے ٹیرس میں آ کر سگریٹ پینے لگتا ہے۔ آئزہ میں تمہیں منا لوں گا، اب میں تمہیں خود سے دور جانے نہیں دوں گا، جلال سگریٹ پیتے ہوئے سوچتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد آ کر لیٹ جاتا ہے۔ مسکان کی آنکھ سورج کی روشنی سے کھلتی ہے کہ اپنے ساتھ سوئے ہوئے وقاص پر نظر پڑتی ہے۔ وقاص کی طرف دیکھ کر مسکان کو کل اس کی باتیں یاد آتی ہیں اور پھر مسکراتے ہوئے وقاص کی طرف دیکھتی ہے اور پھر اٹھ کر وقاص کے نزدیک جاتی ہے اور پھر وقاص کے چہرے کے قریب ہو کر اس کے گال پر کس کرتی ہے کہ آرام سے، تاکہ وہ وقاص اٹھ نہ جائے۔ مسکان جیسے ہی وقاص کو کس کرتی ہے، وقاص اٹھ کر مسکان کے دونوں بازو بیڈ سے لگا کر اس کی طرف دیکھتا ہے اور مسکان وقاص کے اچانک جاگنے پر بوکھلا جاتی ہے۔ مجھے سوتے ہوئے دیکھ کر میری عزت لوٹنے کا ارادہ تھا، ہاں؟ وقاص مسکان کے قریب جھک کر اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے کہتا ہے، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم، مجھے چھوڑو۔ مسکان وقاص کی بات سن کر اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہتی ہے، اچھا، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، یہ اچھی بات ہے، اور اپنے مجازی خدا سے کون شادی کی پہلی صبح ایسے بات کرتا ہے، ہاں؟ وقاص مسکان کے گال سے اپنے گال ٹچ کرتے ہوئے کہتا ہے، وقاص پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، پلیز۔ مسکان وقاص کی قربت سے گھبرا کر معصومیت سے وقاص کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، ٹھیک ہے، چھوڑ دیتا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ وقاص مسکان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، کہ کیسی شرط؟ مسکان وقاص کے معنی خیز بات سن کر ڈرتے ہوئے وقاص سے پوچھتی ہے، ایک کس کرو، اور وہ بھی یہاں، ہونٹ پر۔ وقاص مسکان کو اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، نہیں، نہیں کروں گی، چھوڑے مجھے۔ وقاص مسکان وقاص کی بات سن کر شرم سے اپنی نظریں نیچے کرتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہے، سوچ لو، اگر تم نے کس نہیں کیا تو پھر مجھے نہ کہنا۔ وقاص مسکان کو ڈراتے ہوئے کہتا ہے، سوچ لیا، نہیں کروں گی۔ مسکان غصے میں وقاص کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، اوکے۔ وقاص مسکان کی بات سن کر اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اس کے ہونٹ پر جھک جاتا ہے اور مسکان وقاص کے ایسا کرنے سے فریز ہو جاتی ہے کہ اتنے میں مریم دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے آواز دیتی ہے، بھائی جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جائیں، ناشتہ ریڈی ہے۔ بھائی مریم بے زاری سے دروازہ بجاتے ہوئے آواز دیتی ہے۔ وقاص مریم کے دروازے کھٹکھٹانے پر جلدی سے مسکان کو چھوڑ دیتا ہے اور مسکان وقاص کے چھوڑتے ہی اٹھ کر بھاگتے ہوئے واش روم چلی جاتی ہے اور وقاص دروازہ کھولتا ہے، کیوں شور مچا رہی ہو، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں ہم۔ وقاص مریم کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے، آپ سے تو میرا حساب نکلتا ہے، کل مجھے چونے لگا دیا تھا نا، آج بچ کر دکھائیں۔ مریم وقاص سے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کہتی ہے، ہاں ہاں، دیکھ لینا، ڈرتا نہیں ہوں میں، اور جاؤ، اب آ رہے ہیں ہم۔ وقاص مریم کو تنگ کرتے ہوئے کہتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے اور مریم اپنے پیر غصے میں پٹک کر چلی جاتی ہے۔ واہ، کیا کہنے ہیں آپ کے، کنجوسی کی حد ہوتی ہے، آپ کی ایک ہی بہن ہے اور آپ نے اس کو بھی چونے لگا دیا۔ مسکان اپنے ہاتھ باندھتے ہوئے افسوس سے کہتی ہے، ارے تم میری بیوی ہو کر میرے سائڈ لینی چاہیے اور تم اپنی نند کی سائڈ لے رہی ہو، ابھی سے چھی 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 چھی۔ وقاص افسوس کرتے ہوئے کہہ کر مسکان کے قریب آتا ہے